انور صاحب کیا کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ دیں گے، ضمانت دیں گے، کوئی ریلیف دیں گے، یا وہ انڈر پریشر آ کے کچھ بھی ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں جو انہوں نے سوچا ہوا ہے اس سے؟ دیکھیے سلمان مجھے یاد آ رہی ہے یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ایک جو سربراہ آنے والے ہیں اگر آپ ان کے متعلق کوئی فیصلہ کر لیں اور میں اسے ذرا ٹائٹ کر دوں تو پھر تو آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا، اب جب ایسی گفتگو ہو اداروں کے سربراہوں کے درمیان اور کوئی شخصیت کی بنیاد پر اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اب رہی بات ایک ادارے کے دوسرے، دیکھیں نا اسلام سپریم کورٹ نے جو کہا اور اس پہ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے آج ملتوی کر دی، انہوں نے بھی پیغام دے دیا۔ اگر آپ نے ایک سخت پیغام دیا تو انہوں نے بھی آپ کو پیغام دے دیا۔ تو دیکھیے اسی طرح اگر صدر نے پیغام دیا تو چیف الیکشن کمیشنر نے بھی پیغام دے دیا۔ اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ اپنا اپنا سکور سیٹل کیا جا رہا ہے۔ آپ کی اگر خواہش کے مطابق بات کسی نے نہیں مانی تو آپ نے پھر اس کا غصہ نکالنا ہے۔ رہی بات چیئرمین پی ٹی آئی کی، دیکھیے اگر ان کو ریلیف کل لیٹ سپوز آپ یہ سمجھیے مل بھی جاتا ہے یا نہیں بھی ملتا تو ان کے ادر دین جو اس کیس سے ہٹ کر کیسز تیار ہوئے یہ تو پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کیسز کی بنیاد پر انہیں اریسٹ کر لے گی۔ آپ کہتے ہیں چھوٹنا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کل اگر فرض کریں ہائپوتھیٹیکلی وہاں سے سزا ملتی ہے، وہ آ جاتے ہیں ادھر سپریم کورٹ میں تو وہ اس کے بعد وہ ضمانت لیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کرنا، تو پھر نہیں دیکھیں نا کسی اور کیس میں گرفتار جیسے پرویز الہی کے بارے میں کہا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو جرم اور کیسز میں کیوں تو آپ اس کی بھی ضمانت دیں۔ یہ ٹیکنیکلی قانونی طور پر ایسا ہوا ہے لیکن ایسا دیکھنا یہ قانون سے متصادم ہے۔ جب ایسی چیز آئے گی تو پھر اس پر بھی اعتراضات ہوں گے، اس پر بھی ایک بیانیہ ترتیب دیا جائے گا، پھر تو آپ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اگر اس طرح آپ کھل کر سامنے آئیں گے تو پھر تو کل جو سپریم کورٹ میں کیس سنا جا رہا تھا وہ کیس تو ان کے پاس فائل ہی نہیں کیا گیا۔ دیکھیے نا اگر اس طرح کے کیسز آئیں گے تو پھر لوگ اس پر ضرور بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آؤٹ آف دا وے جا کے فیورز دے رہی ہے۔ ایک بریک لینے مجھے چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھا ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پھیپھڑوں کے کینسر کی دوا 8.5 لاکھ روپے اس کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح بہت سی ادویات ہیں جن کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی کینسر کی ادویات، الرجی کی ادویات، بخار، شوگر، ایسی ادویات ہیں جو ہر دوسرے گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں تقریباً شوگر پیشنٹ موجود ہے، لیکن دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں۔ انور صاحب 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی، 14 سے 30% اضافہ ہوا اس دوران، اور مصنوعی قلت جو تھی ادویات کی قیمتوں میں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہا۔ اب اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ دیکھیے یہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ پاکستان میں قیمتیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی، اور اگر کم ہو بھی تو اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو مافیاز ہیں، وہ شوگر مافیا ہو، وہ لینڈ مافیا ہو، وہ میڈیسن والے ہوں، یہ دیکھیے کرتے کیا ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے کھیلیں گے جو انسانی جان سے وابستہ ہیں۔ اب مجھے بتائیں جو شخص کوئی غریب ہے یا امیر ہے، اگر اس کا کوئی عزیز بیمار ہے تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے کس حد تک نہیں جائے گا؟ لوگ آپ کو یاد ہوگا اپنے پھیپھڑے تک بیچ دیتے ہیں، گردے بیچ دیتے ہیں کہ ہم گردے بیچ کے اپنے کسی عزیز کو بچا لیں گے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر 8.5 لاکھ کی آپ میڈیسن بتا رہی ہیں کینسر کی، تو انہیں پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر بیچے گا، کوئی گردہ بیچے گا، اپنے مریض کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس ملک میں اتنا ظلم ہے کہ ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی کوئی چیز۔ اگر کوئی کم ہو رہی ہے تو وہ ایک دوسرے کو سپیس دینا کم ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو برداشت نہیں کرنا، آپ نے مجھے نہیں کرنا۔ دیکھیے اگر اس طرح سب کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی تو اس ملک میں کیاس پیدا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ کہیں وہ وقت نہ آئے کہ ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے در پہ ہو جائیں۔